کافی ہے زندگی کے لیے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک بے حد حمد و ثنا اللہ سونے دی پاک ذات لئی ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور قرآن مجسم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات آل اصحاب امہات المومنین تمام بھی علیہ السلام اولیاء اکرام علماء حق فقہاء اعظام محدثین مفسرین مجاہدین اسلام تمام مومنین اور جنہ بھی دل دی گہرائیاں جو آکھیا آمین۔ اللہ سونے دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب دے وسیلہ جبیلہ نا اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں سے دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کو راز تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں اور دجالیاں دے غزیر غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن حکیم اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس واسطے رب سونے نے پہلیاں اتریاں کتاباں توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف دی حفاظت دا ذمہ نہیں چکیا۔ قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ اللہ سونے چکیا اور 1400 سالوں تو آج تک الف لام تو والناس تک منو ان اوہی ہے جو اللہ سونے دے حبیب تے قلب اطہر تے اللہ سونے اتاریا۔ شیطانی قوتاں بڑیاں کوشش کیتیاں 1400 سال تو کر رہی ہے، جیویں قرآن کریم دسی ہے سارا کہ پچھلیاں کتاباں دے رد و بدل اپنی خواہشات کے مطابق کردے آئے ہیں۔ رب سونے کو پتہ سکا بھی یہ شیطانی قوتاں جڑیاں ہٹڑیاں نہیں، یہ اپنی شیطانیاں تو بعد نہیں ہونا، تے رب سونے پھر اس واسطے اعلان کرتا کہ اس قرآن دا میں محافظ ہوں، تے کر کے دکھاؤ یہ وچ پھیرا پھیری اگے پیچھے کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم دے حافظ پوری دنیا وچ پائے جان گے، باقی کتاباں تانوں نظر نہیں آؤں گے۔ اور کافراں نے بارہا کوشش بھی کی تو حیران ہو گئے کہ اگر ساری دنیا دے قرآن پاک اگر کٹھے کر کے اسی ضائع بھی کر دیے تو سینیاں دے اندر موجود ہو کے کٹا گے۔ میرے رب نے حفاظت ایسا ذمہ پروگرام بناتا ہے کہ حفاظ بڑی قسمت والے لوگ ہیں جنہاں دے 30 سپارے قرآن دا حافظ دا الحمدللہ جتھے قدم بھی رکھ دے زمین دے ذرے دے پیروں نہیں چوک دے اور رب دا شکر کر دے کہ اے اللہ تیرے حافظ دا تیرے کاری دا میرے اتنے قدم آیا۔
یہ وہ نظام حیات ہے آسمانی الہامی جو رب سونے سمجھ دیتا اور یہ پوری دنیا سے نافذ اور غالب کرنے واسطے سانو حکم فرمایا اور رب سونے گل کہہ بھی دیتا کہ پروگرام جڑا میں دے دیتا انہیں پوری دنیا دے غالب آ جانا شیطانی قوتاں دجالی قوتاں افلاطونی قوتاں نفسانی قوتاں اسلام دشمن قوتاں جنہ مرضی زور لا لینا بلوکار ہے اور مشرک انہیں ہو جانا کرنا تے قرآن کریم اللہ رب العزت دا کتنا بڑا انعام ہے اور حقیقت گل ہے میں بڑے دکھ نہ گل کرنا کہ اسی قرآن پاک دی وہ قدر کیتی نہیں جڑی کرنی چاہیے سی قرآن کریم دے اندر دنیا جہان دے علم موجود ہے وہ ساری بنیاداں قرآن کریم دے اندر ہے جڑے علم ظاہر ہو گئے نے ہونے نے اور انسان دے تمام دکھاں دا دارو قرآن ہے قرآن حکیم دے اندر جسمانی روحانی نفسیاتی ظاہری باطنی سیاسی معاشی معاشرتی اللہ حاضر کیا تمام مسائل کا حل دے اندر ہے لیکن اسی قرآن کریم تو وہ پروگرام سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے کچھ تو ساڑھے اپنی نفس دی غلاظت ہے تو کچھ اسلام دشمن قوتاں تو کچھ ساڑھے اندر جڑے 72 جہنمی فرقے اسلام دشمنوں نے پیدا کیتے ہوئے نے انہیں تعلیمات دا اثر ہے یہاں نا قرآن کریم اسی پانی پینے واسطے چشمے دے موڑے جانے ہیں تاکہ صاف ستھرا پانی پی لیے گدلا پانی نہ پی لیے تے علم سیکھن واسطے تے سانو چاہیے کہ قرآن کریم تو براہ راست سیکھی ہے تے انشاءاللہ قرآن کریم آج بھی رہنمائی کرتا اسی طرح لیکن جڑے یہ فرقے فرقیاں کافراں بنائے انہاں دی سوچ دے مطابق انہاں دی اینک لا کے سکھا کے کام خراب ہو جائے ہدایت تو اکھڑ جا گیا قرآن کو سیکھنا ہے دے کسے عاشق دے ترجمے تو سکھ حضور مولا عمر زاخا صبری رحمت اللہ علیہ یہ لوگوں کو سکھ یہ اینک لا اپنے ہوتے یہ رضوی اینک دے لگے گی پھر تو قرآن کو انشاءاللہ صحیح سمجھے گا اور صحیح روح تک پہنچ جائے گا دادا حضور دے فکر نہ سکھ غوث پاک دے فکر نہ سکھ خواجہ معین چشتی دے فکر نہ سکھ شیخ شہاب الدین دے فکر نہ سکھ وغیرہ وغیرہ انہاں دی اینکاں لا کے دیکھے گا قرآن کو سمجھے گا تو پھر انشاءاللہ سچا قرآن سمجھ آئے گا اور قرآن تو اخذ فیض بھی کرے گا تو قرآن کریم ہر مسئلے دا حل مختصر ہے انشاءاللہ کہ وقت ملے گا قرآن کریم کے براہ راست بھی گفتگو کرا گے آئندہ موضوع جڑا ہے وہ عشق الہی دا بوجھ ہے عشق الہی دی سکالت کا رب نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حب للہ کہ جنہیں لوگ ایمان لے آئے نے وہ اللہ نے ٹوٹ کے پیار کر دیا مبالغے دا سیگا یعنی ایسی شدت جنہوں کسی پیمانے جی نپیا ہی نہیں جا سکتا نہ آج تک بڑھیا نہ بڑھے گا اللہ رب العزت دی محبت جڑی ہے المختصر ہے کہ سارے دکھاں دا دارو ہے سانو چاہیے کہ اپنے اندر جڑی ساڈی ہر لہر دے اندر موجود ہے اس اللہ دی محبت نو اللہ دے عشق نو تقویت دئیے ترقی دئیے انہوں تیز کریے عشق دی آگ نو اور عشق دا نور بدائیے کہ اللہ والے طریقہ دسن گے کہ آتی اللہ آتی رسول ذکر کثیر کرنا ایک کیفیت ترقی کرنگی قرآن و سنت دے ہر حکم دے وہ دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنا ایک کیفیت ترقی کرے گی
اور جدوں کسی اندر عشق پیدا ہو جائے گا جڑا اللہ تعالیٰ دے معرفت اور عرفان نہ انسان دے اندر پیدا ہوتا تے انسان دا اللہ رب العزت نہ ملاقات کرنوں دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو ملا تے رب سونا دا اگے ہی بندے نہیں چاہتا رب سونا دا ہر وقت ہر بندے نو بڑی محبت بڑی نگاہ بڑی مشتاقانہ انداز نہ دیکھتا ہے وہ اندر ہر ویلے بلکہ صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک بے شمار مرتبہ دے اندر اللہ رب العزت الہام کرتا کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو گئے یہ اندر میری طلب پیدا ہو جائے میری ملاقات کا شوق یہ اندر پیدا ہو جائے رسالہ کشاریہ نے اندر لکھے ہے حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے نے کہ جیڑا بھی اللہ تعالیٰ دی ملاقات دی خواہش کردا ہے تے اللہ تعالیٰ بھی دی ملاقات دی خواہش کردا ہے بھی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے ملنا چاہتا ہے تے رب بھی انہوں ملنا چاہتا ہے رب اس کو زیادہ ملنا چاہتا ہے اگے فرمانے کہ جو جڑا اللہ تعالیٰ دی ملاقات دی خواہش نہیں رکھتا ہے تے اللہ بھی وہی ملاقات دی خواہش نہیں رکھتا یعنی یہ حدیث دا مفہوم میں نکلے ہے کہ جڑا شخص اپنے اندر رب تعالیٰ دی ملاقات دی خواہش رکھتا ہے رب تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے رب دی حضوری تک پہنچنا چاہتا ہے رب سونا دا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے تے رب سونا بھی یہی چاہتا ہے اور وہ زیادہ چاہتا ہے تے جیڑا ایک کیفیت نہیں چاہتا ہے تے رب بھی بے نیاز ہے اللہ اس وقت اللہ بے نیاز ہے اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنے رب نو ملا رب نہ بیٹھا کھلوا ہر لمحہ صبح تے مولا چ گزارا تے پھر انہوں چاہیے کہ اپنے اندر عشق الہی نو ترقی دے تقویت دے محنت کرے کیونکہ یہ دکھاں دارو یہی ہے سارے آدھے تے رب سونا جیسا کہ دوسری جگہ حدیث لکھی ہے اسے رسالہ کشاریہ دے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی بندے نہ محبت کرتا ہے تے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے رب سونا گل کہندا اے جبرائیل کا فلاں بندے نہ محبت کردا تو بھی اودے نال محبت کر جدوں کوئی شخص رب سونے نال محبت کردا ہے تے رب سونا بھی اودے نال محبت کردا ہے جے وہ ملنا چاہتا رب سونا بھی انہوں ملنا چاہتا لیکن اگر بندہ بے نیاز ہے دنیا دے معاملات چھوڑ گیا دنیا دی لذات اور خواہشات دے پیچھے دن رات دوڑیا مالو مشہوری اور کرسی دی بیماریاں ہی پھسیا ہوا اور یہ طالبان دنیا دے کوئی ہی اپنا وقت گزارتا ہے اپنے رب کو بہن تیار نہیں تے رب بے نیاز ہے اگر صحبت مولا حاصل کرنی ہے تے جنہاں نو یہ صحبت مولا حاصل ہے اللہ والیاں نو انہاں دی صحبت وچ بیٹھو تائیں مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا سکا کہ یک سبحانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال عطاعت بے ریا اے شاکان مولا اللہ والے کائنات دا حسن ہے وہ نعمت ہے ہر دور سے رہ رہے اور ہمیشہ رہنے کے تھوڑی تلاش کرنی پہنی ہے بروپیت بے شمار لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینے ہاں تو کچھ پہچان پیدا کر بزنس کا بے شمار لوگ کا نے طریقہ تو بڑھایا ہوا ہے اس ویلے وہ سب نو پتا ہے تلاش کیتے ہیں موتی جڑے ہیں سمندر دی گہرائیاں سے ملتے ہیں سمندر دے چھلا دے اوپر پھیرنے والی سپیاں یا کنارے پھیرنے والی سپیاں جو موتی نہیں نکل لبدے موتی لبڑے ہیں
تے غوطہ خوری کرنی پیندی ہے سمندر دی گہرائیاں جا کے تے انہاں سدھیاں دے اندر موتی ہوندے نے سچے اللہ والے تے مشہوریاں تو بے نیاز ہوندے نے سچے اللہ والیاں نوں خواہشات تو بے نیاز ہوندے نے خالی ہوندے نے اور سر تو لے کے پیراں تک وہ مرضی مولا بنے ہوندے نے درد مولا بنے ہوندے نے کیونکہ انہوں نے شراب عشق الہی دے جام پیتے ہوئے نے اور پیندے رہندے نے اس لیے وہ خدا مست رہندے نے انہوں نے اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ طالبان دنیا طرف متوجہ ہو سکن بہرحال تذکرہ اولیاء دے اندر سلطان العارفین حضرت بھائی مستعمی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نہ عشق کرنے والا اپنے عشق دے وچ اللہ تعالیٰ ہی دی طرح یکتا ہو جاتا یعنی جدوں اللہ تعالیٰ دی محبت طالب مولا مبتلا ہوندا ہے تو زمانے جو الگ ہو جاتا ہے اس لیے کہ سینے دے اندر عشق الہی دا دریا ہی نہیں سمندر موزن ہو جاتا اور یہ سمندر ایسا بحر بے کنار ہے عشق دے سمندر جی غوطہ زنی کردا ہویا اپنے رب دی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت دی محبت تو بغیر دنیا جہان دے علوم بیکار ہے قرآن کریم دی اگر روح نو بھی سمجھنا احادیث مبارکہ دی اگر روح نو سمجھنا ہے تے اپنے اندر عشق الہی نو ترقی و تقویت دینی پڑے گی کیونکہ بغیر عشق الہی تو قرآن و سنت دی روح نو سمجھ نہیں سکتا تو یہ سمجھ نہیں سکتا تو عمل بھی نہیں کر سکتا تو جب تک قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرے گا انسان نہ باطن دا تزکیہ کر سکتا نہ نفس دا تزکیہ کر سکتا نہ باطنی دنیا جو داخل کر سکتا نہ دے روح دے اندر باطن جو پرواز پیدا ہو سکتی ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری جا سکتا ہے نہ ہی اللہ رب العزت دی حضوری جا سکتا ہے نہ ہی اللہ رب العزت دا دیدار حاصل کر سکتا ہے کیونکہ بغیر عمل قرآن و سنت دی نعمت حاصل نہیں ہوتی ہیں اسے واسطے شیطانی قوتوں کی پوری کوشش ہے کہ مسلم امہ نو قرآن و سنت تو توڑیا جائے اور انہوں نے ایسے جال ساڈے ارد گرد بن دیتے ہیں اور ایک سب تو بڑا جال جدید دور دے وچ انٹرنیٹ ہے کہ جہدے دے وچ مبتلا کر کے وہ جو گند پایا سب کو پتا ہے یہ لوگوں کو رب تو دور کرنے کا پروگرام ہے حالانکہ قرآن و سنت کا عمل ہی انسان دے حق دکھ کا علاج ہے تو قرآن و سنت کا عمل ہی ہے جہاں انسان نو رب تعالیٰ دی عبادت دے اوتے رب سونے دی بندگی دے اوتے خلق خدا دی خدمت کرن دی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ دی مخلوق دا پلا کرو اور سوچو اپنے وسائل کے مطابق جتنے کتے بھی ہے اے علوم ہے اسلام دی قرآن و سنت دی سید میرا جی بیگ رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرما رہے ہیں کہ بیگا پڑھنا لکھنا چھوڑ دے بس 2 انشل پڑھ لے صاحب کی کر بندگی تے بھوکے کو کچھ دے چھڑ کے علماء جو پیا ہوئے سارے علماء کا خلاصہ دا اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت دی اطاعت کر اللہ سونے وچ محبوب مست رہے آتی اللہ آتی رسول دی عملی تفسیر بن جا اور اللہ دی اس مخلوق اللہ دا قربہ ہے یہ دا پیار کر پلا کر سب دا بلا امتیاز رنگ و نسل سب دا پلا کر گو اسے واسطے اللہ والے لنگر مزارات چلتے رہتے ہیں کہ بظاہر دنیا تو پردہ کرے لیکن لنگر جاری ہونا دے تو جاری رہنے ہمیشہ ہے انہیں بادشاہ ہوئے نے کہ انہوں نے قبروں میں بھی لنگر جاری ہوئے نے وجہ
یہی ہے کہ اے لوگ عشق الہی دے بحر عشق الہی دے شناور نے تیراک نے اور وہی برکات ہے جڑیاں انہاں کو حاصل ہے سب انہاں کو حاصل ہے تے اور وہی فیض ہے جڑا انہاں دا اج بھی جاری ہے اگر وہ خالی دل لے کے جاندا ہے انہاں دلاں وچ بھی نور پردے نے اگر وہ بھوکا بھی جاندا انہوں روٹی نہیں کھلوندے باہر اگے جا کے آپ فرماندے نے سلطان العارفین کہ رب سونے نے جنہاں بندیاں دے دلاں نوں عشق دا بوجھ اٹھاؤن دے قابل نہیں نہ سمجھیا انہاں نوں عبادت دے پاسے لاتا کہ تسے ادھر لگے رہو کیونکہ یہ نعمت عام نہیں ہے یہ نعمت خاص ہے تے خاص نعمت خاصا نوں دتی جاندی ہے جدا قیامت والے دن سب دا ساتھ کا ہونا تمام علماء دا بھی ہونا اولیاء کرام دا بھی ہونا اولیاء کرام دے بھی درجات ہے لیکن انہاں وچوں انہاں اللہ والے وچوں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کچھ شاہکان مولا جنہاں دے بارے حضور سلطان باہو نے فرمایا کہ غوث قطب سب اورے اریرے عاشق جان اگیرے ہو تے جس منزل تے عاشق پہنچو تے غوث نہ پوندے پھرے یہ وہ خاص لوگ ہیں جنہیں بارے حدیث پاک چاہے کہ 70,000 اولیاء اللہ وہ نے جنہیں بلا صاحب جنت جان گئے اور جدو حشر دا میدان بڑا لمبا چوڑا کئی 100 سال جدو سعادتان تو بعد کئی جنت جان گئے تو پوچھڑ گئے انہاں لوگاں نوں اے اللہ والے جنہیں بغیر صاحب تو رب دے خاص قرب بیٹھے ہون گے رب دی کبا تھلے ہون گے کہ یارا سناؤ حشر دا پروگرام وہ کہ یارا تو بڑی مشکل بھگت کے آئے ہیں 100 سال لمبا پروگرام وہ حیران ہوں گے سب تو پتہ ہی نہیں بھی حشر دا نظام بھی ہو گیا کیونکہ رب تعالیٰ نے دیدار دے مزے لدے ہون گے رب تعالیٰ دے انوارات دے فیض و برکات حاصل کردے ہون گے رب تعالیٰ دی دتیاں نعمتاں تو مستفید ہوندے ہون گے رب دے خاص مہمان ہون گے اے وہ عاشق لوگ ہیں جنہیں سینے وچ عشق ہوندا ہے سچا تے حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ اس شاہ مولا واسطے شوق ایک ایسی راجدانی ہے جنہیں میں تخت فراغ بچھیا ہوا یہ ادھر سے بیٹھے ہیں یہ ہر وقت ہجر و وصل دے مزے لندے رہندے رہے گلا شکوہ زبان تے بھی نہیں ہوندا اگر رب سونا حجاب کر دیندا ہے تے شکوہ نہیں کردے محبت دی اگ جلدے رہندے ہیں ہجر چ مزے لندے ہیں اور سچے عاشقاں دے نزدیک ہجر و وصال ایک ہی ہو جاتا ہے وہ ہر ویلے رب تعالیٰ دی محبت دے وچ سرشار رہندے ہیں اور رب سونے دی محبت وچ ہی اپنی زندگی دا ہر لمحہ گزار دے ہیں مخلوق تو تائیں دور رہندے ہیں غافل لوگوں تو تائیں دور رہندے ہیں کیونکہ جو لذت کیف سرور وجدان مخموری ان لوگوں کو حاصل ہے وہ ہور کتے بھی نہیں رہے عشق مولا دی لذت ہی کچھ الگ ہے یہ تو جس اندر آج ہے انہوں پتہ ہے تے جدو یہ آ جاندی ہے پھر دی روح دے اندر وہ کیفیت ہوندی ہے گلا جنہیں بارے اقبال نے آکھیا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں یہ عشق ہی ہے جڑی یہ اندر آ کے ایک کیفیت پیدا کر دی ہے تذکرہ اولیاء کے اندر لکھیا ہے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عبادت اللہ دی عبادت دی بنیاد جڑی ہے وہ بیم و رضا اور عشق الہی تے قائم ہے کہ عاشق ہر ویلے خوف و امید دی کیفیت رہتا ہے
اور عشق الہی دی اگ میں جلدا رہندا ہے. وہ ہما وقت تے ایسے کیفیت رہندا گزاردا اور وہ دن ب دن رب دی طرف وہ دی روح محو پرواز رہندی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تذکرہ اولیاء دے اندر ہی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ عشق الہی ایک ایسی کیفیت ہے جیڑی بندے اندر آؤندی ہے تے شمشیر و سنا دی اذیت بھی انہوں محسوس نہیں ہوتی کسی بھی طرح. یہ چیزاں انہوں متغیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ خدا مست اللہ رب العزت میں بھی یہ نہ ہوتا ہے کہ وہ تلواریں بھی چل رہی ہیں ہن کوئی دکھ نہیں ہو رہا کیونکہ تلواریں جسم میں چل رہی ہیں تو یہ جسم تو الگ ہے. اصل کیفیت وہ ہے جو حاصل ہو جاتی ہے. کربلا دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں آپ دا سر مبارک شہید کرتا ظالمہ یزیدیاں نے اور انہوں لانتیاں نے جڑے مندے نہیں اج تک نہیں منے اور لمیاں لمیاں داڑیاں والے تمبے چکے ہوئے ٹڈاں کرائیاں ہوئی ہیں یہ سارے اسے یزیدی ٹولے چوں ہیں جڑے اج تک نہیں منے. یزید نو حضرت یزید لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باغی لکھتے حکومت دا کتاباں دیکھ لو پڑھ کے نہ لوگوں نے یہ سب اسے نسل چوں نے سارے انہوں ایمانوی اولاد ہے لوگ. اگر یہی کیفیت سی کہ جی میں آپ کا سر مبارک نیزے تو ٹنگیا تو آپ قرآن کی تلاوت پہ کر رہے سکے. عشق مولا دا ہی ہو شاہکار و انعام سی کہ کٹیا سر نیزے چڑھیا تو قرآن کی تلاوت پہ کر رہے اور سارے حیران ہو گئے اس لیے کہ آپ آن والی نسلوں کو دسنا چاہتے سکے کہ روڑا حکومت دا نہیں ہے اور حکومت دا روڑا ہوتا ہے فوج لے کے آتا یہ چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچے ہری اصغر لے کے اتنے آ کے نہ کو آتا روڑا اس قرآن دا قرآن حکیم دے نظام دا جنہوں خلافت کیا جاتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے. اسی واسطے خلافت کا لفظ کڑ دیتا گیا بھلا دیتا گیا لیکن اللہ والے نہیں بھولے. اللہ والے نے اسی واسطے ادوں تو ہی الگ بیٹھ کے اللہ کرنی شروع کر دی رب دی صحبت رہ کے رب دی طرف روحن محو پرواز رہن لگ پے جڑے کول آئے انہوں نے یہی رستہ دسیا اور اپنے خاص تربیت یافتہ خلیفہ کیا. اسی واسطے اللہ والے دے جن خاص بندے ہوندے انہوں خلیفہ کہا جاتا ہے. یہ نظام خلافت اللہ والے نہیں بھولے باقی سارے بھول گئے اللہ والے نہیں بھولے. اسی واسطے قرآن کریم خلافت جڑی ہے نظام ہے قرآن کا نظام اللہ والے نے احتجاج نے اسے واسطے اللہ کلیاں پاریاں جو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کتے شیعہ آئے کتے سنی ہے ساڑی وکری سب تو کنی ہے اسی کلی وکری والے ایسا نہیں کہ اسی کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ والے وہ لوگ ہیں جنہیں کائنات دی کسے باطل قوت کو نہ ڈردے نے نہ انہاں کے چکدے نے نہ وکدے نے. تاریخ شاہدہ کہ سر کٹواتے نیزے چڑھ گئے پوش تو آتے جیلہ کٹیاں تکالیف برداشت کیتی لیکن
اس نظام نو جاری رکھیا ہے تے اج بھی جاری و ساری ہے اور ہمیشہ قیامت تک رہنا جاری و ساری. تے جیڑا شخص بھی اللہ دی محبت نال سرشار ہو جاندا ہے، اللہ دی محبت تو لبریز ہو جاندا ہے، یہ کیفیت اونوں ہی پتہ ہے. جدو اندر آندی ہے تو پھر وہ سمجھ آندی ہے. لفظاں وچ سمجھانا بہت مشکل ہے. الفاظ اس کیفیت سے متحمل ہی نہیں ہے. میرے کو بھی ایسے الفاظ ہیں نہیں، میں بھی ٹوٹے پھوٹے لفظاں نال بیان کرنا جو کر رہا ہوں، لیکن حقیقی کیفیت یہ تعلق حال نال اندر آوے تو پھر یہ ساری کیفیتاں سمجھ آتی ہیں. ہوئے لغتاں نہیں سمجھا سکتی ہیں، اس کی تفسیر نہ مکن والی ہے. بہرحال تذکرہ اولیاء دے اندر ہی لکھیا ہوا حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر رب سونا دوزگوں میری ملکیت چ دے دے نا تو میں کرے بھی کسے عاشق مولا نو دوزگی جلن نہ دوں. اس لیے کیونکہ عاشق دا روزانہ خود 100 مرتبہ جلدا ہے عشق دے وچ. وہ ہر ویلے بلکدا سڑدا تڑپدا عشق مولا دے وچ ہر ویلے بسمل رہندا ہے. یہ تو جی اندر ہے، یہ اگ جنوں لگی ہوئی ہے. سادے لفظاں چ نہیں کہہ لو جی کلی نو اگ لگے سیکدا اونوں پتہ ہے یہ سیک کدا ہے. لفظاں وچ تو سیک دا نہیں دس سکدا. یہی کیفیت عشق مولا دی ہے کہ جن اندر آتش عشق الہی آ جائے، نور عشق الہی آ جائے، یہ تپش دا، یہ لذت کیف سرور دا اس عاشق کو ہی پتا ہے کہ لفظاں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے. تذکرہ اولیاء دے وچ لکھیا حضرت احمد بن انطاکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ عشق مولا دی علامت یہ ہے کہ عاشق جڑا ہے یہ عبادت گھٹ کردا ہے، غور و فکر زیادہ کردا ہے. کافی ہے زندگی کے لیے